أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. بے شک سب سے پہلی عبادت گاہ جو انسانوں کے لیے تعمیر ہوئی وہ وہی ہے جو مکے میں واقع ہے. اس کو خیر و برکت دی گئی اور تمام جہان والوں کے لیے مرکز ہدایت بنایا گیا. اس میں کھلی ہوئی نشانیاں ہیں. ابراہیم کا مقام عبادت ہے اور اس کا حال یہ ہے کہ جو اس میں داخل ہوا مامون ہو گیا. سورہ آل عمران آیت نمبر 96 اور 97 مکہ مکرمہ اسلامی شان و شوکت اور سطوت کا مظہر ہے اور اللہ کا پہلا گھر کعبہ اس کے جاہ و جلال اور فضل و کرم کا مرکز ہے. نماز کے وقت تمام دنیا کے مسلمان کعبے کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرتے ہیں. 4 دانگ عالم میں یہی وہ جگہ ہے جہاں تقریباً 20 لاکھ مسلمان حج کے لیے ہر سال جمع ہوتے ہیں. مکہ شہر کو قرآن کریم میں ام القریٰ کہا گیا ہے. ارشاد باری تعالی ہے یہ قرآن عربی ہم نے تمہاری طرف وحی کیا ہے تاکہ تم بستیوں کے مرکز شہر مکہ اور اس کے گرد و پیش رہنے والوں کو خبردار کر دو. حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم سے جب اپنی بیوی ہاجرہ اور ننھے اسماعیل کو مکہ کی بے آب و گیا وادی میں چھوڑ کر جانے لگے تو آپ نے جاتے وقت یہ دعا فرمائی تھی جس کا ذکر سورہ ابراہیم کی 37ویں آیت میں ملتا ہے. ارشاد باری تعالی ہے ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. پروردگار میں نے ایک بے آب و گیا وادی میں اپنی اولاد کے ایک حصے کو تیرے محترم گھر کے پاس لا بسایا ہے. پروردگار یہ میں نے اس لیے کیا ہے کہ یہ لوگ یہاں نماز قائم کریں لہذا تو لوگوں کو ان کا مشتاق بنا اور انہیں کھانے کو پھل دے شاید کہ یہ شکر گزار بنی. یہ اسی دعا کی برکت ہے کہ پہلے سارا عرب مکے کی طرف حج اور عمرے کے لیے کھنچ کر آتا تھا اور اب دنیا بھر کے لوگ کھنچ کر وہاں جاتے ہیں. پھر یہ بھی اسی دعا کی برکت ہے کہ ہر زمانے میں ہر طرح کے پھل غلے اور دوسرے سامان رزق وہاں پہنچتے رہتے ہیں. حالانکہ اس وادی غیر ذی زرع میں جانوروں کے لیے چارہ تک پیدا نہیں ہو سکتا. تاریخ کعبے کی تعمیر کے سلسلے میں مختلف روایات ہیں. کعبے کو سب سے پہلے فرشتوں نے تعمیر کیا، اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا، ان کے بعد ان کے بیٹے حضرت شیس علیہ السلام نے اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ اثر نو اس کو تعمیر کیا. اس تعمیر کا ذکر تو خود قرآن مجید نے کیا ہے. اس کا ذکر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 127 میں ملتا ہے. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اور یاد کرو ابراہیم اور اسماعیل جب اس گھر کی دیواریں اٹھا رہے تھے تو دعا کرتے جاتے تھے اے ہمارے رب ہم سے یہ خدمت قبول فرما لے
تو سب کی سننے اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں کعبے کے ابتدائی آثار تو مٹ چکے تھے، مگر فرشتوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وہ مقام بتا دیا تھا جہاں تعمیر ہوئی تھی۔ ہزاروں سال کے حوادث نے عرصہ ہوا اس کو بے نشان کر دیا تھا، البتہ اب بھی وہ ایک ٹیلا یا اوبری ہوئی زمین کی شکل میں موجود تھا۔ انہوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی مدد سے اس کو کھودنا شروع کیا تو سابقہ تعمیر کی بنیادیں نظر آنے لگی۔ انہی بنیادوں پر اثر نو بیت اللہ کی تعمیر کی گئی، مگر قرآن حکیم نے کعبۃ اللہ کی تعمیر کا معاملہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے شروع کیا ہے اور اس سے پہلے کی حالت کا کوئی تذکرہ نہیں کیا ہے۔ اس کا ذکر سورہ حج کی آیت نمبر 26 اور 27 میں ملتا ہے۔ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ یاد کرو وہ وقت جب کہ ہم نے ابراہیم کے لیے اس گھر خانہ کعبہ کی جگہ تجویز کی تھی، اس ہدایت کے ساتھ کہ میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو اور میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور قیام و رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے پاک رکھو، اور لوگوں کو حج کے لیے اذن عام دے دو کہ وہ تمہارے پاس ہر دور دراز مقام سے پیدل اور دبلے پتلے اونٹوں پر سوار آئیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جد الانبیاء تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی آپ ہی کی ملت کی پیروی کا حکم دیا گیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دین اسلام ہی کے داعی تھے۔ سن 570 عیسوی یا 571 عیسوی میں جب یمن کا حاکم ابرہہ کعبے کو ڈھانے کے لیے مکہ پر حملہ آور ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کی حفاظت خود فرمائی اور اس کی فوج کو نیست و نابود کر دیا۔ اس کا ذکر قرآن کریم کی سورہ فیل میں ملتا ہے۔ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ تَرْمِيهِم بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ۔ تم نے دیکھا نہیں کہ تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ کیا اس نے ان کی تدبیر کو اکارت نہیں کر دیا اور ان پر پرندوں کے جھنڈ بھیج دیے جو ان پر پکی ہوئی مٹی کے پتھر پھینک رہے تھے، پھر ان کا یہ حال کر دیا جیسے جانوروں کا کھایا ہوا بھوسا۔ جس سال یہ واقعہ پیش آیا اہل عرب اسے عام الفیل کہتے ہیں۔ اسی سال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مبارکہ ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس زمانے میں پیدا ہوئے مکہ بت پرستی کا مرکز تھا۔ خود کعبے میں 360 بت رکھے ہوئے تھے۔ دیگر رسوم جاہلیت بھی عام تھی، لوگ اوریاں ہو کر کعبے کا طواف کرتے تھے۔ سن 2 ہجری میں تحویل قبلے کے ذریعے بیت المقدس کے بجائے کعبے کو قبلہ بنانے کا حکم آیا۔ اس وقت سے لے کر آج تک بلکہ قیامت تک مسلمان اسی رخ منہ کر کے نماز پڑھتے رہیں گے انشاءاللہ۔ تحویل قبلہ کا ذکر سورہ بقرہ کی 144ویں آیت میں ملتا ہے۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره۔ یہ تمہارے منہ کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا ہم دیکھ رہے ہیں، لو ہم اسی قبلے کی طرف تمہیں پھیرے دیتے ہیں جسے تم پسند کرتے ہو۔ مسجد حرام کی طرف رخ پھیر دو۔ اب جہاں کہیں تم ہو
اسی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرو.